الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد یا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج یکم محرم الحرام ہے، 1447 ہجری ہے، اور آج کا جو دن ہے وہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں اور مراد رسول ہیں، اور جن کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن الخطاب کے وسیلے سے۔ آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وسیلے کو نہیں مانتے، وسیلے کے منکر ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے اسلام میں وسیلے کا تصور یہ ہے کہ ابھی حضرت عمر مسلمان بھی نہیں ہوئے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن الخطاب کے وسیلے سے۔ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ مراد ہیں اور مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن الخطاب ہے، ایک عمر ابن الحشام۔ عمر ابن الحشام ابو جہل کا نام ہے، اور عمر ابن الخطاب امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے دے دے۔ تو پتہ چلا حضرت عمر ابن الخطاب صرف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند نہیں، اور چونکہ محبوب کی پسند خدا کی پسند سے جدا نہیں ہوتی، اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو مراد خدا بھی ہیں اور مرید مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب مکے کے اندر ٹوٹل 17 لوگ پڑھے لکھے تھے تو ان میں سے ایک شخصیت حضرت عمر ابن الخطاب تھے، اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اوپر جا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملتا ہے 8ویں پشت میں، اوپر جا کے نا، یعنی حضرت عمر کے والد خطاب، ان کے دادا 8ویں پشت میں جا کر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے جا کے ملتا ہے۔ اور جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمان ہوئے ہیں اس وقت پہلے 39 مسلمان تھے، آپ کا 40واں نمبر ہے۔ یعنی دین اسلام کے اندر جن شخصیات نے اولین کلمہ پڑھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں نمبر پر ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کے آپ امیر المومنین تھے، آپ نے وہ جگہ علاقہ فتح کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر دیکھیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی، اے اللہ اس دین کو تقویت دے عمر ابن الخطاب کے وسیلے سے، اس دن بدھ کا دن تھا، بدھ کے دن محبوب نے دعا فرمائی، جمعرات والے دن حضرت عمر ابن الخطاب نے دین اسلام کو قبول کر لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جس وقت حضرت عمر ابن الخطاب مسلمان ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اللہ اکبر فرمایا، اور پھر پوری جو ہے نا سرزمین جہاں محبوب جلوہ گر تھے، حضرت عمر ابن الخطاب کے کلمہ پڑھنے سے سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جتنا زمین پر خوشی منائی جا رہی ہے، اسی طرح عرش بری پر بھی آپ کے مسلمان ہونے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، آج کل عجیب باتیں چلی ہیں، صحابہ کا نام لو تو دوسرا طبقہ ناراض ہوتا ہے، اہل بیت کا نام لو تو ناسبی ناراض ہوتے ہیں، اور الحمدللہ سنی وہ ہے صحابہ کا ذکر ہے تب بھی ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہے تب بھی چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ جو دونوں کے ذکر سے جن کی طبیعت خوش ہو جائیں ان کو سنی کہا جاتا ہے، ان کو سنی کہا جاتا ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، یعنی لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر ابن الخطاب نے اتنی جو ہے وہ لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے کہ وہ زمین پر لگتی ہوئی نظر آتی ہے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب اپنا بیان فرمایا تو حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم دین میں پورے داخل ہو جاؤ گے، اور تیرے دین کے آنے کے جو نشانات گہرے ہیں وہ قیامت تک موجود رہیں گے، قیامت تک موجود رہیں گے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے اندر دوسری حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک دودھ پیا، اور دودھ کے پینے کے جو اثرات تھے وہ میرے جسم سے لے کر میرے ناخنوں تک نظر آئے، اور پھر جو وہ دودھ بچا میں نے عمر ابن الخطاب کو عطا کر دیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا یہ دودھ علم ہے، اور یہ علم ہم نے عمر ابن الخطاب کو عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح محبوب فرماتے ہیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عمر ابن الخطاب کا علم رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کا علم رکھ دیا جائے تو سب سے زیادہ علم میرے عمر ابن الخطاب کا ہوگا۔ عزیزان محترم، کچھ لوگ امت کے اندر ایسے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جن کو الہام ہوتا ہے۔ ویسے تو آپ حضرت عمر ابن الخطاب کی زندگی کا مطالعہ کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ ہے جس کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق بولتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ اس پر قرآن کی کئی مثالیں شاہد ہیں۔ جو آپ ایک خیال فرما دے کہ یہ پردے کا حکم ہونا چاہیے تو پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مکہ کے اندر، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے دل کرتا ہے یہ متبرک اور مبارک پتھر ہے، یہاں پر مصلی بچھایا جائے اور یہاں پر نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کے قدمین شریفین کے نشان ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اے عمر ابن الخطاب ابھی تو اللہ نے پتھروں سے جان چھڑوائی ہے، پھر آپ ہمیں پتھروں کے دامن میں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ پتھر اور تھے، یہ پتھر اور ہیں۔ نسبت کی کوئی چیز بھی ہو، اگر پتھر بھی ہو تو اعلیٰ ہو جاتا ہے،
نسبت کی کوئی چیز ہو، یار کے اگر قدم پتھر پہ لگ جائیں وہ پتھر اعلیٰ ہو جاتا ہے، لہٰذا میرا دل کرتا ہے یہاں پہ مصلی بچھایا جائے۔ ابھی حضرت عمر ابن الخطاب نے رائے پیش کی تھی، جبریل امی قرآن لے کے نازل ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر وہ ہیں جو بولتے ہیں یا سوچتے ہیں، اللہ قرآن بنا کے، قرآن کی آیات بنا کے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عمر ابن الخطاب اس امت کے وہ پہلے شخص ہیں جن کو الہام ہوتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، وہ حق جو ہے وہ عمر کی زبان اور دل پر ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق میرے ساتھ ہیں اور میں عمر فاروق کے ساتھ ہوں، اور میرے بعد بھی حق حضرت عمر کے ساتھ ہوگا جہاں بھی حضرت عمر تشریف فرما ہوں گے۔ یہ حق کی آیات بینات مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں بھی محبوب نے فرمایا ہے، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح یہ مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن الخطاب ہوتے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، محبوب نے یہ فرما دیا میرے بعد اگر کوئی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے۔ تو اب کوئی قادیانی یا کوئی بھی جھوٹے دعوے کرے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے، لیکن چونکہ میں آخری نبی ہوں اب اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ختم نبوت کا جو تاج پہنا ہوا ہے وہ خود ہی اس پر ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا، ہے جبریل میرے عمر کے کوئی فضائل سناؤ۔ اب ہم کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق کے فضائل سناؤ، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سناؤ، لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ شخصیات وہ ہیں جن کے فضائل سننے کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائش کی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی نا، آپ کے قلب نازنی پہ بوجھ گزرا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسان یہ بتا تو نے میرے صدیق کے بارے میں کچھ لکھا ہے؟ اگر کچھ لکھا ہے تو سناؤ۔ آج آپ جس نعت خواں کو دیکھتے ہیں، جس خطیب کو دیکھتے ہیں، وہ شان مولا علی بیان کرتے ہیں، ہم تو ان کی شان سن کے بھی خوش ہونے والے ہیں، لیکن ذرا ان سے یہ کہیے کہ حضرت مولا علی کی شان بھی ہم سنیں گے، پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کر، کیونکہ منبر پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل سننے کے لیے، منقبت سننے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائش کیا ہے۔ یعنی مجھے حضرت صدیق اکبر کے فضائل سناؤ، تو پتہ چلا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نعت خان کو کہ جناب آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنائیں، تو یہ محبوب کی سنت ہے۔ یہ میرے آقا نے فرمایا، اے حسان تو ایک بار مجھے میرے صدیق کی منقبت سنا دے، شان سنا دے، عظمت سنا دے۔ یعنی انسانوں میں سے اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مجھے میرے صدیق کی منقبت سنائے تو وہ حسان بن ثابت ہیں، اور جن کی منقبت سنی گئی وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، اور فرشتوں میں جس کو کہا گیا مجھے فضائل سنائے وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا، اے جبریل مجھے میرے عمر کی جو ہے نا شان سناؤ، عظمت سناؤ۔ تو حضرت جبریل امی جو ہے وہ عرض کرتے ہیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس بیٹھ کر نا عمر ابن الخطاب کے فضائل سناؤں تو اتنا وقت لگے گا جتنا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے وقت گزر گیا تھا۔ فضائل عمر جو ہیں وہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ کی ہے۔ فرمایا کہ جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عمر کے فضائل بیان کروں تو صدیاں بیت جائیں گی، وقت ختم ہو جائے گا، پر عمر ابن الخطاب کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طرح مجمع الزوائد کے اندر یہ بھی حدیث پاک ہے،
کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اسی طرح جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے میرے عمر کی تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عمر ابن الخطاب وہ ہیں کہ جن کی تعظیم صرف انسان نہیں فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر وہ ہیں جن کی تعظیم عرش پہ فرشتے کرتے ہیں اور فرش پہ شیطان میرے عمر ابن الخطاب کے نام سے بھاگتا ہے، شیطان میرے عمر کے نام سے بھاگتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا لوگوں اپنی مجالس کے اندر جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کرو تو میرے عمر کا تذکرہ ضرور کیا کرو، بلکہ فرمایا زینوا مجالسکم بذکر عمر، اپنی مجالس کو مزین کیا کرو عمر ابن الخطاب کے ذکر سے۔ یعنی محبوب خود ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے ابو بکر صدیق کا ذکر کیا کرو، میرے فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو، میرے صحابہ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح کنز المال کی حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا حضرت عمر کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عمر کا انصاف تمہیں یاد آئے گا، اور جب عمر کا عدل یاد آئے گا تو تمہیں خدا یاد آئے گا۔ اب دیکھیں ترتیب دیکھیے، محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، کثرت سے میرے عمر کا ذکر کرو۔ جب تم عمر کا ذکر کرو گے تو عمر کے عدل کا ذکر ہوگا، اور جب عدل کا ذکر ہوگا تو خدا کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میرے ابا جی نے نیا سوٹ پہنا اور محبوب علیہ السلام کے سامنے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی محبوب علیہ السلام کے سامنے گئے میرے آقا نے فرمایا عمر یہ جو تم نے سوٹ پہنا ہوا ہے یہ دھلا ہوا یا نیا سوٹ ہے؟ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ نیا سوٹ ہے۔ فرمایا اے عمر تو نئے کپڑے پہنتا رہے، اچھی زندگی گزار، تو شہادت کی موت پائے گا، اور قیامت کا دن ہوگا کہ تو نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اللہ تجھے سکون عطا فرمائے گا، اور تیری جو موت ہے وہ مدینے میں ہوگی اور شہادت کی موت ہوگی۔ اور حضرت عمر ابن الخطاب بخاری شریف کی حدیث پا کے یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ باقی صحابہ کہتے ہم حیران ہوتے، عمر ابن الخطاب مدینے سے باہر تو جاتے نہیں، امیر المؤمنین ہیں، سارے معاملات اپنے حل کرنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ مدینے سے باہر جائیں گے، میدان جنگ میں تو شہید ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مدینے میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں، اور آپ مصلی پر شہید کیے گئے اور مدینے میں ہی آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ یعنی شہر مدینہ سے اتنا پیار تھا کہ کہتے ہیں اللہ مجھے مدینے میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو آپ کی شہادت کا وقت آیا، تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آپ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے جو ہے نا زخمی کیا، اور زخم اتنے گہرے تھے جب آپ کو دودھ پلایا گیا تو دودھ آپ کی انتڑیوں کے راستے سے نکلنے لگ گیا۔ تو آپ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ عمر ابن الخطاب اپنے یار کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اے میرے بیٹے عبداللہ جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر اپنے یار کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ آگے ام المومنین تھیں، ارشاد فرمانے لگی اے عبداللہ یہ جو جگہ تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں اشار کرتی ہوں یہ جگہ عمر ابن الخطاب کو دے دیتی ہوں تاکہ یہ اپنے یار کے قدموں میں آرام کرے۔ اور حضرت عمر کا عدل دیکھیے، پھر جاتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے عبداللہ جب میری روح پرواز کر جائے پھر ایک مرتبہ ام المومنین کے پاس جانا اور پھر یہی عرضی پیش کرنا، کہیں ایسا نہ ہو میری زندگی میں میری وجہ سے وہ حضرت عائشہ پاک نے جو ہے نا اجازت دے دی ہو اور کہیں دل سے نہ دی ہو تو ایک بار پوچھ لینا۔ لیکن ام المومنین نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو کسی کو دے دیتے ہیں جو چیز پھر واپس نہیں لیا کرتے، یہ خاندان نبوت اور محبوب کے گھرانے کا یہ اصول ہے، جس پر عنایت ہو جاتی ہے پھر اس عنایت کو واپس نہیں لیا جاتا۔
اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرماتے تھے لوگوں جو میری انگلیوں کی ترتیب ہے نا مزار مقدسہ میں اسی طرح ترتیب ہوگی، میں اسی طرح آرام کروں گا جہاں میرے آقا کا قلب نازنی ہے وہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہے، جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دل ہے وہاں حضرت فاروق اعظم کا سر ناز ہے۔ یعنی اس ترتیب سے محبوب نے فرمایا جس طرح میری انگلیوں کی ترتیب ہے مزارات کے اندر بھی اسی طرح ترتیب ہوگی، ہم اور ابو بکر عمر اسی طرح مزار سے اٹھیں گے جس طرح میری انگلیوں کی ترتیب ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ اور مستدرک کی یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن معانے کا جس کو اللہ کرے گا نا سب سے پہلے وہ عمر بن الخطاب ہوگا۔ اب اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ہم دنیا کا اس طرح نقشہ بیان کریں کہ کس طرح معانے کا ہوتا ہے، بس حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تبرک کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اول من یعانقہ الحق یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ جس سے سب سے پہلے معانے کا فرمائے گا وہ عمر بن الخطاب ہے۔ قیامت والے دن اللہ جس کو ہاتھ ملائے گا وہ عمر بن الخطاب ہے، اور جو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ہاتھ خود پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا وہ عمر بن الخطاب ہے، عمر بن الخطاب ہے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ بندہ ان کا ذکر آئے اور طبیعت پر گرانی گزرے، ان کا ذکر کرنے سے طبیعت پر بوجھ بنے، ان کا ذکر کرنے سے بندہ اعراض کرے۔ ذرا وہ دیکھ تو لے کہ عمر ابن الخطاب وہ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ معان کا فرمائے گا، مصافحہ فرمائے گا، اور عمر ابن الخطاب کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں بھی نام اعمال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا، دائیں ہاتھ والے جنتی ہیں، بائیں ہاتھ والے دوزخی ہیں، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب چونکہ مراد رسول ہیں اور مراد خدا ہیں اور میرے رب العالمین کا چناؤ ہیں، میرے آقا کے سارے صحابی چناؤ ہیں، میرے آقا نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ اللہ نے میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے اور مجھے اپنے لیے چنا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن آواز لگانے والا آواز لگائے گا عمر ابن الخطاب کہاں ہیں؟ اے عمر آپ تشریف لائیں گے؟ اللہ فرمائے گا مرحبا بکا یا ابا حفص، آپ کی کنیت ابو حفص ہے نا، اللہ فرمائے گا خوش آمدید اے ابو حفص عمر ابن الخطاب۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! اللہ فرمائے گا مرحبا بکا یا ابا حفص، اے عمر ابن الخطاب تجھے خوش آمدید خدا کہتا ہے، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے اور یہ تجھے عزت دی ہے، نام اعمال دیا، تیری مرضی پڑھ نہ پڑھ جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جب یہ اللہ فرمائے گا یہ نام اعمال پڑھ یا نہ پڑھ تیری مرضی ہے، اسی طرح دین اسلام پیش ہوگا، دین اسلام پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک جس طرح عمر کی وجہ سے مجھے عزت دی ہے آج میں کہتا ہوں عمر کو بھی عزت عطا فرما۔ دین اسلام جس پر ناز کرے وہ عمر ابن الخطاب ہے۔ فرمایا کہ ان کو نور کی اونٹنی پر سوار کیا جائے گا، پھر آپ کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے اور ایک جوڑا جو ہے وہ اتنا لمبا ہوگا کہ وہ مخلوق کو مشرق تک ڈھانپ لے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 70,000 جھنڈے ہوں گے، اور آواز لگانے والا آواز لگا کے کہہ رہا ہوگا لوگوں ان کو پہچانو، ھذا عمر فعارفہ، یہ عمر ابن الخطاب ہے، ذرا ان کی پہچان کرو، یہ وہی عمر ہے کس شان سے آج قیامت کے دن آ رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن الخطاب کو پہچان لو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہے، جب ان کی عظمت یہ ہے تو پھر ابو بکر صدیق کی عظمت کیا ہوگی؟ جب ان کی شان یہ ہے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی؟ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر و سراج و اہل الجنہ، یہ عمر ابن الخطاب وہ ہیں جو جنت کے چراغ ہیں، جنت کے چراغ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر کی شخصیت وہ ہے کہ آپ کی ذات پر بات کریں کئی خطاب بنتے ہیں، آپ کے عدل پر بات کریں کئی خطاب بنتے ہیں، آپ کی موافقات پر بات کریں کئی خطاب بنتے ہیں، آپ کی عظمت اور شان اور دلائل پر اور مسائل کے استنباط پر بات کریں کئی جو ہے وہ خطابات بنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں
میرے نبی کے یار ایسے ہیں، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، درخت قلم بن جائیں، پورے سمندر سیاہی بن جائیں، پر میرے نبی کے یاروں کا ذکر ختم نہیں ہوگا، لکھتے لکھتے دنیا ختم ہو جائے گی، ان کی فضیلتیں اسی طرح قائم اور دائم رہیں گی۔ تو حضرت عمر بن الخطاب کا زمانہ ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں گھر میں آرام کر رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ صبح کی نماز کا وقت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کروا رہے ہیں، تو میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کا وصال ہو گیا، زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور میرے آقا کی یہ معمول مبارکہ تھا کہ آپ نماز سے جیسے فارغ ہوتے نا تو لوگوں کی طرف آپ مخاطب ہو جاتے۔ یہ مومن کی ایک عظمت اور یہ شان کی بات ہے کہ جب خطیب تقریر کرتا ہے نا، وہ بندوں کی طرف منہ کرتا ہے، قبلہ کو پشت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مومن کی جو شان ہے نا وہ بہت وراء البراء ہے، اس کی عزت اور اکرام یہ ہے کہ محبوب نے فرمایا قبلہ کو بے شک پشت کر لو مگر مومن کو پشت نہ کرنا، جب ان سے بات کرنی ہو ان کی طرف منہ کر کے بات کرنا۔ اب مومن اپنی عظمت کو نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے یا کوتاہی ہے، ورنہ میرے محبوب نے تو بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عظمتیں اور شانیں ہیں، مگر مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہ شان ہے، اکرام المؤمنین، اکرام المسلمین۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے مولا علی کہ میں نے خواب دیکھا، من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، محبوب فرماتے جس نے ہمیں دیکھا خواب میں انہوں نے ہمیں ہی دیکھا ہے، ہماری شکل میں۔ الشیطان لا یتمثل بی، شیطان بھی میری شکل بن کے نہیں آ سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا، من رانی فقد رآ، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، حق دیکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں محبوب نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھائی، وہ صورتیں جو تلاوت کی وہ بھی میرے ذہن میں ازبر تھیں، اور اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی کھجور کا ٹوکرا لے کے آتا ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے کہ اس امت کے اندر جن کو الہام ہوتا ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب ہے، اور الہام جو ہوتا ہے وہ کشف کا ایک حصہ ہوتا ہے، حجابات اٹھ جاتے ہیں، نگاہ ناز میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ صوفیہ کا الہام اور کشف، یہ ادراک، یہ منازل ہوتی ہیں تصوف کے اندر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، بیٹھ گئے، ایک بندہ آتا ہے وہ کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے، چونکہ حضرت علی فرماتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، زمانہ حضرت عمر کا ہے، خواب میں نماز پڑھانے والے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ٹوکرا آتا ہے کھجور کا، تو میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے علی کھڑے ہو جاؤ، اس کھجور کے ٹوکرے کو اٹھاؤ اور لوگوں میں یہ کھجوریں تقسیم کر دو۔ حضرت علی فرماتے میں کھجوریں تقسیم ہو گئیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے علی میرے قریب آ جاؤ۔ میں جب قریب ہوا تو آپ نے ایک کھجور اٹھائی اور میرے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں کھجور موجود تھی، کیونکہ میرے آقا ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ مجھے خواب میں دیکھیں یا میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، مجھے پتہ نہیں ہوتا۔ محبوب کا معاملہ اپنے اوپر قیاس نہ کیا کریں، محبوب جس کو چاہتے ہیں خواب میں زیارت کرواتے ہیں۔ میرے محبوب کی اپنی عظمت اور شان ہے، جس کو زیارت کرواتے قصدن کرواتے ہیں، اور جس کو جو چیز عطا کرتے ہیں وہ بعد آنکھ کھلنے کے وہ چیز بھی موجود ہوا کرتی ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر حضرت علی فرماتے ہیں آنکھ کھلی، کھجور منہ میں موجود ہے، ذائقہ موجود ہے، مسجد کی طرف چلا گیا۔ کہتے اتفاق دیکھیے جو خواب کے اندر محبوب نے نماز میں صورت تلاوت کی تھی وہی حضرت عمر بن الخطاب نے تلاوت کی، وہی صورت تلاوت کی ہیں۔ جس طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب بیٹھے ہیں، اور جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا، وہی شخص کھجور کا ٹوکرا لے کے آتا ہے۔ جس طرح محبوب نے مجھے فرمایا علی ان کو تقسیم کر دو، اسی طرح عمر بن الخطاب نے فرمایا میرے پیارے بھائی علی اس کو تقسیم کر دو، اور میں نے کھجور کا ٹوکرا تقسیم کیا۔ کھجوریں بڑی تھیں، ذائقے دار تھیں، خوش ذائقہ تھیں۔ تو جس طرح محبوب نے خواب میں مجھے ایک کھجور عطا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب نے کھجور عطا کی، اور جب میں نے وہ کھا لی خوش ذائقہ تھی، میں نے کہا عمر ایک اور کھجور دے دو۔ وہ مسکرائے، فرمایا رات محبوب نے 2 دی ہوتی تو عمر بن الخطاب بھی تجھے 2 کھجوریں کھلاتا۔
رات اگر محبوب نے 2 کھجوریں دی ہوتی نا تو عمر بن الخطاب بھی تجھے 2 کھجوریں کھلاتا۔ یہ ہے اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی نور فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی مولا کائنات خواب میں دیکھ رہے ہیں، محبوب نے کھجوریں دکھائیں، اگرچہ یہ بھی معاملہ خواب کا ہمارا اس طرح نہیں کہ جس طرح ہمارا خواب ہے محبوب کا آنا تو مرضی سے آئے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اور پھر عمر بن الخطاب فرما رہے ہیں محبوب نے 1 دی ہے، 2 دی ہوتی تو عمر بھی تجھے 2 کھلاتا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔